اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواحي. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم. هو القادر هو الحق هو المعين هو الحق. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. یا شیخ طارق شیئا للہ المدد. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. خانقاہ قادریہ جہانگیریہ لاہور روحانی مجلس ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو لوگ ہمارے ساتھ اس رمضان کی عالی شان پروگرام میں شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، ہمارے تمام محبین مریدین خانقاہ قادریہ جہانگیریہ جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے تعاون کر رہے ہیں، ہماری ساری ٹیم کو میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ ہماری ہم سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان کی دیر و برکتیں ہم کو عطا فرمائے. اس کی برکتیں، اس کی فضیلت، رحمتیں ہم پر نازل فرمائے اور پورا سال ہم کو اس سے ہی پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی نفس اور قلب کو پاک صاف کرتے ہیں، اپنی توجہ سے کرتے تھے. آج بھی ہم درود شریف پڑھ کے اپنے قلب کو، اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں. دل کے شیطانی وسوسوں اور نفسیانی سیاکاریوں سے آلودہ ہو چکے ہیں ہمارے دل. آج بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے اپنے دلوں کو پاک کر سکتے ہیں شیطانی وسوسوں سے، ظاہر و باطن کو پاک صاف کر سکتے ہیں. یہ فیضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا تابعین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام سے چلتا ہوا آج کے جو اللہ کے ولی ہیں ان تک پہنچا ہوا ہے. اسی لیے اللہ کے ولی و مرشد کی صحبت میں آنا چاہیے کہ مرشد بھی یہی کام کرتا ہے. ہم نے کل بیان کیا کہ پورا سلسلہ درجہ بدرجہ سینہ بسینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے ہمارا سلسلہ. تو مرشد بھی وہی کام کرتا ہے کہ آپ کے دلوں کو صاف کرتا ہے آلودگی سے، آپ کے نفس کو قابو کرنے کی تربیت کرتا ہے آپ کو. یہ سلسلہ ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، داتا علی ازویری، خواجہ غریب نواز، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمام بزرگان دین یہی کام کیا کرتے تھے کہ معرفت حقیقت کے اعلیٰ مقام تک آپ کو لے کے جاتے تھے. اپنے مریدین کو ان کی تربیت کرتے تھے. روحانی تصرفات باطنی فیض و برکات کے باعث آپ کے دلوں میں شمعیں روشن کرتے ہیں. شریعت و طریقت کی روشنی میں لوگوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح کرتے.
کیونکہ مسلمان کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، مگر فی زمانہ ایمان کو جس قدر خطرات لاحق ہیں، ان کا شعور محسوس آپ کر سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ لوگ آپ کو اپنے مطابق اصلاح کر رہے ہیں آپ کی. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے اولیاء کرام کی صحبت میں نہیں جانا چاہیے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ خود ہی اپنے آپ کو، آپ نفس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. آپ خود اپنے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں نکال لیں. ایک رہنما کے بغیر آپ کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے. دنیا کی کوئی کتاب آپ کسی ٹیچر کے بغیر، ہیلپنگ بک کے علاوہ آپ کو سولو نہیں کر سکتے. کتاب کو مسئلہ نہیں نکال سکتے. کوئی کویشچن میتھ کا آپ سولو نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی آپ کو ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. ایک پی ایچ ڈی لیول تک پہنچنے کے بعد بھی تھیسس لکھنے کے لیے بھی آپ کو ایک پروفیسر کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اکیلے ماسٹر میں بھی تھیسس لکھنا ہو، اسائنمنٹ پوری کرنی ہو، تو آپ کو کوئی پروفیسر کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. تو قرآن و حدیث سے آپ خود بخود کس طرح سب کچھ اخذ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو رہنما چاہیے. قرآن پاک کی ایک تشریح ظاہری ہے جو ہمارے سامنے ترجمہ ہے قرآن پاک کا، جو ہمارے علماء کرام نے کیا. اس کا ایک باطن ترجمہ بھی ہے. وہ کون بتائے گا؟ وہ مرشد و پیر ہی بتائے گا ہم کو یہ باطن میں اس کا کیا ہے. اس کے لیے صحبت اولیاء بہت ضروری ہے. اسی لیے کسی نہ کسی پیر کے مرشد کے ہاتھ میں بیعت ہونا ضروری ہے. جو شرائط ہم نے بیان کی، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کامل ولی کامل پیر مرشد کے ہاتھ پر بیعت ضرور ہو جائے. کیونکہ ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. مرشد کی بیعت کسی ہاتھ میں اپنا بیعت دیں گے، جب ان کے پاس جایا کریں گے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہماری تربیت کریں گے. وہ ہم کو بتائیں گے ایمان کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، نزاع کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. کہ جس نے اپنی دنیا میں اپنی ایمان کی حفاظت کا خوف، ایمان کی حفاظت کی فکر نہ کی، ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے کہ نزاع کے وقت اس کا ایمان خطرے میں ہو. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی کامل پیر مرشد کے ہاتھ میں بیعت کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، کہ نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں، اپنا تزکیہ کریں. سارا دن ہم نے کیا کیا، رات سونے سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کریں. علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کسی کامل مرشد، کامل پیر سے مرید ہونا بھی ہے. اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو. اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا. اس آیت میں تقلید اور بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے کہ شریعت علماء کرام کی صحبت میں تو سنی صحیح عقیدہ ہو، ان کو فالو کیا جائے. اگر فتویٰ لینا کوئی مسائل ہے تو انہی کو ہی فالو کیا جائے. یہ نہ ہو کہ جہاں سے آسانی ملی وہاں پہ اس طرف چلے گئے.
کسی ایک سید عقیدہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، انہی کو فالو کریں۔ اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدہ اہل سنت ہو، سنیت مفتی علیہ کر اور علماء کا عالم ہو، اور شریعت میں طریقت میں کسی کامل پیر مرشد کی بیعت ضرور کریں، ان کی شرائط آپ کو بیان کی ہوئی ہیں۔ اب مرید ہونے کا مقصد تو بیان کیا کہ ایمان کی حفاظت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اپنے نفس کی تزکیہ کے لیے۔ پیر کیا کرتا ہے؟ پیر امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے پیر بنا لیتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا رزق میں برکت نہیں ہے، یہ وہ، دنیا کے لیے نہیں، پیر امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے کہ جو اس مرنے کے بعد کا سفر ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو۔ امور آخرت کی رہنمائی اور باطنی توجہ کی برکت سے مرید اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والے کاموں سے بچتے ہوئے اپنے شب و روز گزار سکے۔ کہ ایک عبادت تو فرض عبادت ہم پہ ہے، 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے علاوہ نفلی عبادت ریاضت کس طرح کریں، اس میں رہنمائی کے لیے مرشد کے ہاتھ میں بیعت کی جاتی ہے۔ موجودہ زمانے میں بیشتر لوگوں نے پیری مریدی جیسے ہم اہم منصب کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بے شمار بد عقیدہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تصوف کے ظاہری لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ انہی غلط کا لوگوں کو بنیاد بنا کر پیری مریدی کے مخالفین اس پاکیزہ رشتے سے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ دورہ حاضر میں چونکہ کامل و ناقص پیر کا امتیاز انتہائی مشکل ہے، اسی لیے علماء کرام نے، امام اعلیٰ حضرت نے ہم کو پیر کی 4 شرائط بیان کی تھی۔ وہ شرائط آپ کو بیان کی میں نے، ان کی صحبت بھی لے، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ ان کی ہاتھ میں بیعت کرنی چاہیے یا نہیں۔ اب بیعت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، بیعت کی بھی 2 قسمیں ہیں، بیعت برکت اور بیعت ارادت۔ یہاں تک ہمارا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ مرشد کیوں لینا ہے، ہم نے مرشد کیوں ضروری ہے، اور مرشد کن کو بنایا جائے۔ یہ چیزیں آپ کو آج تک کے پروگرام تک کلیئر ہو جانی چاہیے آپ کو۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے اس کے متعلق تو آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً مزید اس پر کلام بھی کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں بیعت کی طرف۔ بیعت کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اب بیعت کی بھی 2 قسمیں ہیں، بیعت برکت، بیعت ارادت۔ بیعت برکت کیا ہے؟ صرف برکت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے کسی نیک ولی کامل کے ہاتھ پر دنیاوی مقاصد کو سائڈ پہ رکھ کے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ بیعت بھی بیکار نہیں ہے بلکہ مفید ہے۔ دنیا و آخرت میں سے کئی فائدے ہیں۔ محبوبان خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا اور ان سے سلسلہ متصل ہو جانا بھی بڑی سعادت ہے۔ ان خاص غلاموں سالکین راہ طریقت سے اس امر میں مشابہت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کہ بیعت برکت یہ ہے کہ آپ کسی بھی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں، آپ برکت کے لیے، تربیت کے لیے نہیں، صرف برکت کے لیے کہ مجھے کوئی بزرگ ملے ہیں، ان سے کہ مجھے بیعت برکت کے لیے مجھے آپ بیعت کر لیں، تو ایک سلسلہ آپ کو مل جائے گا وہاں سے۔ جس طرح کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
تو ایک سلسلہ رشتہ جڑ جائے گا آپ ان کے ساتھ. لیکن اصل جو بیعت ہے وہ بیعت ارادت ہے. یہ بیعت ارادت وہ ہے کہ اپنا سب اختیار اپنے پیر کے ہاتھ پر دے دیا جائے، جس کو دے دیا جائے، اپنی زندگی کا اختیار دے دیا جائے. وہ اسے آپ کو راہ سلوک کے راستے پر چلائے. آپ اپنی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کریں. اس میں جو بھی آپ کا مرشد تلقین کرے، تربیت کرے، آپ اس پر عمل کریں. اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ مرشد کیا کہہ رہے، اس میں کیا بات ہے کیا نہیں. اپنا سب کچھ آپ نے اس بیعت ارادت میں دے دیا. جس طرح وہ آپ کو مرشد آپ کو لے کے چلے گا، آپ اس پہ چلیں. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے ادھر خضر علیہ السلام کی، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی. واقعہ آپ نے سنا ہوگا سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت سے مخالف لگ رہے تھے. لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وضاحت بیان فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب مرشد آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر طور پر آپ کو لگ رہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا رزلٹ آپ کو کچھ ٹائم کے بعد جا کے سامنے آتا آپ کے. اس طرح ماں بیٹے کو، اپنے بچوں کو جب اس کھانے سے منع کرتی ہے، کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں تو بچے کو ناپسند گزرتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ہوتا بہت ضروری ہے. جب وہ بچہ خود ماں یا باپ تک پہنچتا ہے، بنتا ہے، تو وہ خود اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ کیا ہے. اسی لیے بیعت ارادت کا مطلب ہے اپنا آپ بک جانا. تربیت اسی بیعت کے ذریعے لی جاتی ہے. بیعت برکت ہر بندے، ہر پیر سے، ہر کامل ولی سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن بیعت ارادت صرف ایک کی طرف سے ہوتی ہے. جس طرح ہم نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تو آپ اسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب آپ دوسری یونیورسٹی میں جا کے آپ علم پروفیسر سے اکیڈمی جوائن کر کے مدد لے سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسٹوڈنٹ جو ہوں گے وہ یونیورسٹی جو خاص ایڈمیشن لیے اسی کے کرائیں گے. تو یہ بھی اسی طرح یہ ہے کہ بیعت ارادت جس مرشد سے آپ نے کر لی ہے وہ آپ کا مین ہے، باقی آپ کے سب ہیلپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے ہیں. اس لیے بیعت ارادت ایک سے ہوتی ہے، اور بیعت برکت آپ جن مرضی بزرگوں سے، اولیاء کرام سے آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ مرشد کے کچھ اوصاف، کچھ وصف، کچھ صفتیں بیان کرتے ہیں کہ مرشد کس طرح کا ہونا چاہیے. مرشد کامل وہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت، دنیاوی عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ چکا ہو، جس کو دنیا کی لالچ نہ ہو. ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. جیسے ہم نے بیان کیا الحمدللہ ہمارا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. کچھ نے اپنی ریاضت و عبادت بہت کی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تبلیغ کا مظہر، یعنی احکامات الہی کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ سنن نبوی کی پیروی کرنے اور کروانے کی روشن نظیر ہو. ماشاء خود بھی احکامات الہی بجا لائے اور اپنے مریدین کو بھی احکامات الہی بجا لانے کی تعلیم تربیت کرتا ہو. کھانا تھوڑا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو، خوب صدقہ و خیرات کرتے ہوں. اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہیے، جیسے صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، علم،
انکساری، فرمانبرداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کی دیگر فضائل اس کی سیرت و کردار کا جز ہونا چاہیے۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلا کنجوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے بڑی امیدیں باندھنا، غصہ، سرکشی وغیرہ اس روشنی میں ختم ہو گئی ہوں۔ یہ سب آپ کو جب آپ کسی مرشد کی صحبت میں بیٹھیں گے، آنا جانا شروع کریں گے، 6 ماہ 1 سال تک آپ کو یہ سب چیزیں اس میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ وہ کیسا ہے۔ لیکن یہاں پہ سب سے پہلے مرید کامل ہونا چاہیے، اس کی طلب کامل ہونی چاہیے۔ جیسے جب کسی کو بھوک لگی ہو تو جس طرح کا بھی کھانا سامنے آئے تو وہ کھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، پھر وہ نخرے نہیں کرتا اس میں نمک زیادہ، مرچیں زیادہ، نمک کم ہے یا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس ذائقہ نہیں ہے، پھر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے پھر جو بھی سامنے آتا ہے انسان وہ کھا جاتا ہے۔ اس کو پیاس لگی ہے، پانی جیسا پانی سامنے آیا ہے صاف پانی ہو تو اگر بہت زیادہ مجبوری ہو جیسا ہی پانی ملے وہی پانی پی جاتا ہے انسان، کیونکہ اس کو پیاس ہے، اس کے علاوہ پانی کے علاوہ اس کو مل کچھ نہیں رہا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ مرید کی طلب کامل ہونی چاہیے، وہ واقعی امور آخرت کی فکر کرتا ہو، اپنے ایمان کی فکر کرتا ہو، طلب سچی ہونی چاہیے، پھر آپ کو آگے مرشد بھی کامل ملے گا۔ اگر آپ کی طلب بھی کامل نہیں ہے، سچی نہیں ہے، تو مرشد بھی کامل نہیں ملے گا آپ کو۔ پھر آپ جو بھی آپ کو ملے گا آپ اس میں 100 غلطیاں، 100 نقص نکالو گے، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کی طلب سچی نہیں ہے ابھی تک۔ جب آپ کی طلب سچی ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کو مرشد بھی سچا مل جائے گا، وہ آپ کی تربیت بھی ویسے ہی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد بھی انہی لوگوں کی کرتا ہے جو مدد چاہتے ہیں، ہدایت بھی انہی کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ ہم اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار ہدایت مل جائے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ ہدایت ملی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آقا کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا گیا، دین اسلام مکمل کر دیا گیا آپ پر۔ قرآن پاک ہدایت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اہل بیت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم ہدایت کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہدایت کی صورت میں ہمارے پاس آئے گی چل کے؟ جب چیزیں ہمارے پاس ہیں، ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا ہے اور ہم کھانا کھا نہیں رہے اور یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ کھانا میرے منہ میں آئے، کھانا میرے منہ میں آئے، تو کھانا منہ میں تو نہیں آئے گا نا، کھانا ٹیبل پر لگ گیا ہوا ہے، آپ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر اپنا خود کھانا پڑے گا، آپ کو اپنے منہ میں لقمہ خود ڈالنا پڑے گا، آپ کو لقمہ چل کر آپ کے منہ کے اندر نہیں آئے گا۔ وہ ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، ہدایت کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے اس کو ہدایت لینے کے لیے ان کو اسٹڈی کرنا ہے، ان پر غور و فکر کرنا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اس سے برعکس دیکھا جائے کمانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں، لیکن پھر بھی ہم 8-10 گھنٹے رزق کی تلاش میں نکال دیتے ہیں، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا، پھر بھی ہم 8-10 گھنٹے اس رزق کی تلاش میں نکال دیتے ہیں، اور اس 8-10 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد بھی، کام کرنے کے بعد بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے کا کام اور مل جائے ہم کو، کہیں نہ کہیں سے پارٹ ٹائم کام مل جائے کہ ہم اس سے بھی کچھ نہ کچھ کما لیں، کہ دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ہم اتنا اپنے آپ کو مجبور اور فورس کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں چلنے کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو فورس ہی نہیں کرتے، پھر ہم صرف دعا کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو ہدایت دے، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، پھر ہم دعا کی آپشن میں آ جاتے ہیں، اور دعا بھی طریقے سے نہیں کرتے،
جس سے دعا مانگنے کا حق ہے ہم اسے دعا بھی نہیں مانگتے۔ تو ہم کو اپنے آپ کا سوچنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے کمانے کا روزی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اسی لیے جو ڈیوٹی اسباب ظاہری اسباب دنیا میں رہنے کے ہیں وہ ہم نے آگے ڈیوٹی ہے، آگے ڈیوٹی کرنی ہے ہم نے اخلاص کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اللہ کو ٹائم دینا، ہم نے اللہ کی طرف آنا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دن میں رزق تلاش کر اور رات میں رازق کو تلاش کر۔ ہم نے دن اور رات کو رزق میں لگا دیا ہے کہ رزق کی تلاش میں رہنا ہم نے، لیکن جو مالک ہے جو رزق دینے والا اس کی تلاش کب کریں گے؟ اس کے لیے ہم 1 گھنٹہ مشکل سے نکالتے ہیں اور رزق کی تلاش میں ہم 23 گھنٹے نکال لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم کو سوچنا پڑے گا اس بارے کے اندر کہ ہم نے رزق کی تلاش کتنا ٹائم میں کرنی ہے اور راضی کی تلاش کتنے ٹائم کے لیے کرنی ہے ہم نے، پھر ہی ہم کو دنیا میں فائدہ ہوگا اور آخرت بھی ہماری اچھی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے روزے کا وظیفہ ذکر وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کے روزے کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ لاہ الملک و لاہ الحمد، لا الہ الا اللہ لاہ الملک و لاہ الحمد، لا الہ الا اللہ لاہ الملک و لاہ الحمد۔ طریقہ اس کا وہی ہے، جائے نماز بچھا کے عطر لگا کے اول آ کے 3 مرتبہ درود ابراہیم اور 1 تسبیح اس ذکر کی آپ نے کرنی ہے، لا الہ الا اللہ لاہ الملک و لاہ الحمد۔ کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو اس کے ذکر کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس ذکر کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، آپ بہت لوگ جو ہم روز کا ذکر بتا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، وہ اپنے فیڈ بیک بھی ہم کو بھیج رہے ہیں۔ آپ بھی جو ہیں اپنے فیڈ بیک ہم کو دیں کہ آپ کو یہ ذکر جو کر رہے ہیں وہ کیسا لگ رہا ہے۔ یہ پروگرام کے بارے میں آپ ہم کو بتائیں کہ رمضان عالیشان پروگرام کیسا جا رہا ہے، اپنے مشورے سے آپ ہم کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو ایک میں چٹنی بتاتا ہوں آپ کے کچن سے، جو بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک صاحب کی آپ کی باڈی کے لیے، جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ چٹنی۔ اس کو بنا کے آپ رکھ لیں، کھانے کے وقت آدھی چمچ 1 چمچ کھانے سے پہلے آپ اس کو کھا لیں، پھر کھانے کے ساتھ بھی آپ جو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن استعمال ضرور کریں۔ دل کے امراض کے لیے، شوگر کے لیے، ہائی شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہوتا ہو جس کا، ان سب کے لیے یہ بھی چٹنی بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ تو مشکل بھی نہیں ہے، آپ اس کو بنا کے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور کھانے کے بعد ہر عام طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چٹنی میں آپ نے لینا کیا ہے؟ ادرک، لہسن، انار دانہ، زیرہ، پودینہ۔ پنتن پاک کی نسبت 5 چیزیں ہیں یہ، ادرک، لہسن، انار دانہ، پودینہ، زیرہ۔ ان سب کو آپ نے پیس لینا، آپس میں گرینڈ نہیں کرنا۔ چٹو آٹا جو ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کو پیس لینا صحیح طرح۔ اگر اس کے بعد یہ چٹو آٹا نہیں ہے، جو خامن دستی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، پھر آپ اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں۔ گرینڈ کرنے کے بعد آپ اس کے 2-3 چمچ 1 پیالی دہی، جب بھی آپ نے کھانا ہو، کھانے کے ساتھ کھانی، جب بھی استعمال کرنا ہو یہ چٹنی بنا کے رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ جب کھانا ہو 1 پیالی دہی لینا آپ نے، 1 پیالی دہی کے اندر 2 چمچ 2 سے 3 چمچ اس چٹنی کے آپ ڈال کے وہ دہی کو مکس کر لینا ہے۔ حسب ضرورت آپ اس میں کالی مرچ بھی، نمک بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اگر نہیں بھی ڈالے تو اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا نکلے گا۔ تو یہ آپ 2 ڈالیں اور دہی میں مکس کر کے آپ اس کو استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے 1 چمچ ویسے کھا لیں، اس کے بعد آپ کھانے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے آپ کو. اب کچھ سوالات ہم کو آئے ہوئے تھے، وہ سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. 2-3 سوال تھے. ایک سوال تھا ہمارے پاس کہ دل کی بائی پاس یا کے بعد طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. میں دل کا آپریشن کروایا، دل کے آپریشن کے بعد طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ان کے لیے ہے کہ سورۃ علم نشرہ، سورۃ علم نشرہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں کسی بھی ٹائم. سورۃ علم نشرہ 41 ٹائم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں. اگر بہتر ہو اناردانہ لے کے، اناردانہ 50 گرام لینا آپ نے، اس کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں. آپ اس کو 50 گرام اناردانے کو 1 گلاس پانی میں بھگو کے رات کو رکھ دے. صبح اٹھ کے چھان کر اس کو پکائیں. جب 1 کپ رہ جائے، کہوا سا بن جائے گا اس کا، اس 1 کپ کے اوپر سورۃ علم نشرہ 41 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، وہ کہوا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دل کے تمام امراض کے لیے یہ نسخہ بہت زیادہ بہترین ہے. ایک اور سوال ہے، کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ذہنی ٹینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی حل بتائیں. کاروبار میں نقصان کے لیے بات ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اصلاح کریں اپنی، کہ نقصان تو ہو جاتا ہے لیکن اپنی ذہنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اس میں اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. لیکن پھر بھی انسان ہے، ٹینشن تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے. ان کے لیے آپ یہ کریں، سورۃ یونس کی آیت نمبر 81-82، سورۃ یونس کی آیت نمبر 81-82 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. اگر آپ خود ہیں تو آپ خود پئیں، اگر دوسرا مریض ہے اس کو آپ پلا سکتے ہیں. 41 ٹائم سورۃ یونس کی آیت نمبر 81-82 پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلائیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ذہنی ٹینشن ختم ہوگی اور اللہ بہترین اسباب پیدا کرے گا آپ کے کاروبار میں جو نقصان ہوا ہے اس کو ریکور کرنے میں. آج کی 2 سوال ہی تھے. اب الحمدللہ کل ہمارا روحانی دم جو تھا وہ رہ گیا تھا، وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، آج بھی وقت زیادہ ہو گیا. باتوں میں پتہ نہیں لگتا کہ ٹائم کب نکل جاتا ہے. ہماری ٹیم کہتی ہے کہ ٹائم لمٹ آپ زیادہ کرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ. کوشش ہوگی انشاءاللہ تو ہمارا وقت ہے 30-35 منٹ کا، اسی میں ہم رہیں. تو اب روحانی دم کا ٹائم ہے. آپ سب پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں، دل پہ ہاتھ رکھ لیں. جو طریقہ آپ کو پتا ہے، نئے آنے والوں کے لیے بتا دیتا ہوں. اس طرح دل پہ ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کر لیں، آپ پانی کی بوتل سامنے رکھیں. آپ جو میں پڑھوں گا آپ اس کو سنیں. آپ کی جو پریشانی ہے آپ اس کی پریشانی کو سامنے رکھیں کہ وہ آپ کی پریشانی اللہ کے کلام سے ختم ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر من یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر.
آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ. آنکھیں کھول لیں اور جو پانی کی بوتل آپ نے رکھی ہے اس کے اوپر اول کا درود شریف 3 مرتبہ، سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت کرسی 1 مرتبہ، سورۃ فلق سورۃ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور پانی آپ اس پی بھی لیں اور گھر پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. منگل کے دن صدقہ لازمی دیں. ہمارے اس پروگرام کو رمضان عالی شان کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. روحانی جسمانی علاج کے لیے، استخارے کے لیے اور خانقاہ دعا خانے سے آپ دعائیں میڈیسن لینے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے مرض کے مطابق آپ کو دوائی تیار کر کے آپ کو TCS کر دی جائے گی. اور مسجد مدرسہ فاطمہ الزہرا تعمیرات میں اپنا فنڈ شامل کرنے کے لیے بھی آپ ہم سے ہمارے آفیشلی واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 0312671407 ہمارے YouTube چینل روحانی مجلس کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں. پروگرام کے بارے میں اپنے مشورے سے آگاہ کرنے کے لیے بھی آپ ہم کو کمنٹ کر سکتے ہیں.